अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगले रोज़ वादे के मुताबिक शहजादे ने इस तरह कहानी शुरू की। पिछले ज़माने में खुसरू ईरान का बादशाह था। उसकी आदत थी कि लिबास तब्दील करके शहर का गश्त करता ताकि रियाया के भले बुरे हालात से वाकिफ रहे। एक रोज़ हस्बे मामूल वो अपने वजीर के साथ शहर में निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि गरीब किस तरह अपनी बसर औकात करते हैं। उन्हीं मकानों में औरतों के बोलने की आवाज़ आई। बादशाह गुफ्तगू सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे के दर्ज में से झांक कर देखा, तीन नौजवान औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली कि अगर मेरा बस चले तो मैं नान बाई से ब्याह कर लूं, इस मुशक्कत की जिंदगी से निजात पाऊं। मंझली बहन बोली कि मैं बादशाह के बावर्ची से शादी कर लूं ताकि उम्दा उम्दा खाने रोज मिलें। सबसे छोटी बहन ने कहा कि जब तुम लोग ख्याली पुलाव पका ही रहे हो तो मैं भी बादशाह से ही ब्याह कर लूं कि सारा मुल्क मुझे मलका कहे। फिर हंसने लगी। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस घर को पहचान लो और सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। उसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गईं, लेकिन खुसरू ने नरमी से कहा कि खौफ की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी बयान करो। मजबूरन उन्होंने जो कुछ रात को कहा था बादशाह के सामने सुना दिया। बादशाह ने उस वक्त बड़ी और मंझली बहन की शादी नान भाई और बावर्ची से करा दी और छोटी को अपनी मलका बना लिया। चंद दिनों बाद दोनों बहनें छोटी से हसद करने लगीं और फिक्र हुई कि इसे किसी तरह बादशाह की नज़रों में जलील करें। कज़ाए कदर से उसी जमाने में मलका को हमल का असर जाहिर होने लगा। दोनों बहनें मलका को मुबारकबाद देने आईं। छोटी गरीब जो उनके फरेब से नावाकिफ थीं, बड़ी मोहब्बत से पेश आईं और बातों बातों में विलादत के वक्त उन दोनों को बुलाने का इरादा किया। वो बहुत खुशी से राजी हो गईं। उन्होंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि जब इसके यहाँ बच्चा पैदा होगा तो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में डाल देंगे और मशहूर कर देंगे कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह नाराज होकर उसे कत्ल करा देगा या घर से निकाल देगा। और जब मलका पर वज़ाए अमल का वक्त आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाज़त ली और उन्हें इतला करा दी कि यहाँ मेरे पास आ जाओ। बड़ी और मंझली बहन ने एक बिल्ली के बच्चे का इंतजाम किया। मलका के यहाँ एक निहायत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चे को एक टोकरी में बंद करके उसे नहर में बहा दिया जो बागात में बहती थी, और मलका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और मशहूर कर दिया कि मलका की गोद में बिल्ली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। खुसरू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने मलका को कत्ल कराना चाहा। दाना और अक्लमंद वजीर ने रोका और कहा कि चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। इसके अलावा मलका का कसूर भी नहीं है। कुदरत ने जो कुछ पेट में बना दिया वही पैदा हो गया। टोकरी नहर में बहती हुई जा रही थी कि बादशाह के माली की नजर पड़ गई। उसने निकाल कर देखा, उसमें छोटा बच्चा था। माली के घर कोई औलाद नहीं थी। वो खुशी खुशी बच्चे को घर ले गया और अपनी बीवी के हवाले कर दिया। माली की बीवी ने अपने ही बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। टोकरी चूंकि शाही महल की तरफ से आई थी, इसलिए माली ने इसका जिक्र किसी से ना किया। मुमकिन है कि कोई बादशाही राज हो। बच्चा पलता रहा, 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलका के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीबी से फिर मलका ने बहनों को इस दफा भी बुला लिया। अब उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बिल्ला डालकर मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है, और असली लड़का टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। और इत्तफाकन उसे भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर परवरिश करने लगा। तीसरी साल मलका के यहाँ लड़की पैदा हुई, लेकिन हासिद बहनों ने उसको भी मुर्दा चूहा मशहूर कर दिया और लड़की को नहर में बहा दिया। कज़ाए कुदरत, लड़की भी मालिक को मिल गई। उसने उसको भी रख लिया। बादशाह ने नाराज होकर मलका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया और हुक्म दिया कि हर आने वाला इसके मुंह पर थूके और जो ऐसा ना करे उसको कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरन मलका के मुंह पर थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने तालीम और तरबियत शहजादों जैसी कराई। लड़की भी उसी तरह बढ़ती जैसे शहजादों का कायदा है। बड़े लड़के का नाम बामन, छोटे का परवेज और लड़की का नाम परीजाद रखा, और इस नाम से हर एक मशहूर हुआ। उस जमाने में इत्तफाकन मालन, जो कि मालिक की बीवी थी, बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना ही रंज हुआ जैसा कि माँ का होता है, क्योंकि वो उसको माँ समझते थे। इसी असना में सब पढ़ लिख कर जवान हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला था
اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تیار کروایا، ایک بہت بڑا باغ بنوایا جس میں چڑیا خانہ بھی تھا، اور تینوں بچوں کے ساتھ اس میں رہنے لگا۔ اب یہاں رہتے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا۔ بچے بہت پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا، آگے صبر کر کے بیٹھ گئے۔ دونوں بھائی شکار کے لیے جنگل میں جاتے، پری ذات باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گانا گاتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حسد بہنوں کو بھی ان کا پتہ چل گیا۔ ان کی آتشی حسد بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا، لیکن اگر بچے زندہ رہے تو ممکن ہے کہ کسی وقت راز کھل جائے، لہٰذا ان کو یہاں سے چلتا کروانا ہوگا۔ اور انہوں نے ایک کوٹنی کو بلا کر اپنا منشا ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ تم اطمینان رکھو، میں ان کو ایسے رستے سے ہٹاؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کو گئے۔ کوٹنی ان کے گھر آئی اور پری ذات سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پری ذات اس کی نیکی سے متاثر ہوئی اور بااصرار کھانا کھلا کر اسے باغ دکھانے کے لیے لے گئی۔ مکار کوٹنی باغ دیکھ کر کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے۔ اگر وہ مل جائیں تو یہ بے مثال باغ ہوگا۔ پری ذات نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ کوٹنی نے کہا کہ ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پری ذات نے اصرار کیا، تم بتاؤ تو صحیح۔ بڑھیا نے کہا، اس میں بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی کثر ہے۔ اگر وہ بھی آ جائیں تو پھر یہ باغ جنت کا ایک نمونہ بن جائے۔ پری ذات بولی، یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کوٹنی نے کہا کہ یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ اگر ہمت والا آدمی ہو تو وہ ان کو پا سکتا ہے، ورنہ یوں ہی لاکھوں آدمی دنیا بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ بڑھیا شوخی کی آگ میں بھڑکا کر رفو چکر ہو گئی، لیکن پری ذات ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی شکار سے واپس آئے، خلاف معمول بہن کو فکر مند پایا۔ حال پوچھا تو اس نے کیفیت بیان کی۔ بہمن نے کہا کہ تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو، میں جاتا ہوں یہ سب چیزیں لے آؤں گا۔ اگلے روز بہمن سفر کو تیار ہوا۔ بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا کہ یہ میری نشانی ہے، جب تک یہ صاف ہے سمجھنا میں خیریت سے ہوں، دیکھنا کہ یہ میلا ہو گیا اس وقت سمجھ جانا کہ کوئی مصیبت پیش آئی ہے، اور جب خون آلود ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک اسی راستے پر چلتا رہا جو کوٹنی نے بتایا تھا۔ 21 روز بعد ہندوستان کی سرحد پر اسے کوٹیا نظر آئی۔ سیدھا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اندر ایک فقیر بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا ہے۔ بہمن نے جیب سے کینچی نکال کر اس کا خط بنایا اور ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، یہاں کیسے آنا ہوا؟ بہمن نے اپنا مقصد بیان کیا اور کہا کہ اپنی بہن کے لیے بولتی چڑیا، گانے والا درخت اور سنہری چشمہ کے پانی کی تلاش میں ہے۔ فقیر نے آہے سرد بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرات بہت ہیں۔ کیونکہ تم نے میری خدمت کی ہے میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بہت سے آدمی اس تلاش میں گئے لیکن کوئی واپس نہیں آیا۔ بہمن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنی گٹھڑی سے ایک گیند نکال کر دی اور کہا کہ اس کو زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ گیند رک جائے تم بھی گھوڑے پر سے اتر جانا، سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ پر چڑھ جانا۔ جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آئیں گی جو تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی، لیکن کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت ہمت سے کام لینا اور ہمت رکھنا۔ اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے، اور اگر آگے چلے گئے تو تمہاری مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی، لے کر چلے آنا۔ بہمن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر خود کو اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ گیند پہاڑ کے درمیان میں رک گئی۔ بہمن گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی چند قدم ہی اوپر چڑھا تھا کہ چاروں طرف سے شور مچ گیا اور گالیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پکڑو پکڑو! بہمن سب کچھ سنتا رہا اور بڑھتا رہا۔ جب اوپر چڑھا تو گالیاں سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ چند قدم اور آگے بڑھا تو بالکل برابر سے کسی نے بہت سخت گالی دی، اور بہمن تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا، لیکن وہ خود پتھر کا ہو گیا۔ پری ذات روز بہمن کا خنجر دیکھتی اور اس کی سلامتی کی دعا کرتی۔ ایک روز اس کی طبیعت اداس تھی، دن میں خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا ہے۔ اسی طرح شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی رفع نہ ہوئی۔ پرویز باہر سے آیا تو کہنے لگا،
भामन भाई का खंजर दिखाना मेरा खुद का जी बैठा जा रहा है। परीजाद अंदर से खंजर लाई और म्यान से निकाला तो वो बिल्कुल स्याह हो चुका था। ये देखकर परीजाद रोने लगी और परवेज से कहा कि जरूर भाई महमन पर कोई जबरदस्त मुसीबत आ पड़ी है, क्योंकि खंजर तारीख है। खुदा का शुक्र है कि वो अभी जिंदा हैं। परवेज बड़ा परेशान हुआ और बहन को समझाकर कहने लगा कि मैं भामन की तलाश में जाता हूँ। परीजाद ने कहा कि मैं अकेली कैसे रहूंगी। परवेज कहने लगा कि मैं तुम्हें खुदा की सुपुर्द करके जा रहा हूँ, लेकिन सोचो अगर इस वक्त भामन की मदद ना की गई तो उसका क्या हशर होगा। उस वक्त दोनों बहन भाई बहुत रोए। परवेज ने अपने गले में मोतियों की माला उतार कर उसे बहन को दी और कहा कि इससे मेरी हालत का अंदाजा होता रहेगा कि जब तक ये अच्छी हालत में है मैं ठीक हूँ। जब इसके दाने एक दूसरे से जुड़ जाएं तो मेरी मौत का दिन होगा। परिजाद ने भाई का हार गले में डाल लिया और कहा जाओ, मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूँ। परवेज 20 दिन के सफर के बाद 21वें रोज उस फकीर की कुटिया पर पहुंचा और वही सवाल किया कि बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरे चश्मे का पानी लेने आया हूँ। फकीर ने समझाया कि बेटा कोई अपनी जान देता है। चंद रोज हुए तेरा हम शक्ल नौजवान गया, लेकिन अभी वापस नहीं आया। शायद पत्थर का हो गया। तुम इस इरादे से बाज आ जाओ। परवेज ने कहा कि बाबा वो मेरा भाई था, अब मैं जरूर जाऊंगा। या मैं अपनी जान दूंगा या अपने भाई का इंतकाम लूंगा। फकीर ने जब देखा ये नहीं मानता, गेंद निकाल कर दी और कहा कि इसको डाल दो जमीन पर और इसके पीछे चले जाना, और सब समझा दिया। परवेज गेंद को जमीन पर डालकर उसके पीछे पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दामन में जाकर रुक गया और परवेज घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। जो ही उसने कदम बढ़ाया, हर तरफ शोर-गुल पड़ गया। गालियों की बौछार हो गई। कोई उसका नाम लेकर उसे धमकाने लगा। बावजूद इंतहाई कोशिश के परवेज जब्त न कर सका। तलवार लेकर पीछे पलटा ही था कि उसी वक्त पत्थर का हो गया। जिस वक्त वो पत्थर का हुआ, उस वक्त परिजात के गले में पड़ी माला के दाने एक एक करके करीब हो गए, जिससे परिजात समझ गई कि दूसरे भाई पर भी कोई मुसीबत आन पड़ी है। तमाम दिन वो भाइयों को याद करके रोती रही। दूसरे रोज उसने फैसला कर लिया कि जब भाई ना रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। चुनाचे मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और तवक्कुल खुदा चल पड़ी। 20 रोज के सफर के बाद 21वें रोज फकीर की झोंपड़ी में पहुंच गई और वही सवाल किया। दरवेश ने कहा, बेटी मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों किया? इस रास्ते में तो कई जवान मर्द जाया हो गए। परिजाद ने हाथ बांध कर कहा, बाबा जी अभी चंद रोज हुए मेरे दो भाई यहाँ आके खप गए। अब मैं या तो उनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। फकीर ने उसे भी पहाड़ के सब राज बता दिए और गेंद निकालकर परिजात को दी और कहा कि इसके पीछे चली जाओ, पहाड़ तक पहुंचकर ऊपर चली जाना। परिजात ने गेंद लेकर दरवेश को सलाम किया और फिर अपनी जेब से रुई निकालकर इस तरह कानों में ठोंसी कि बिल्कुल कान बंद हो गए। दरवेश ये सब देखकर हंसा और कहने लगा, मालूम होता है कि बेटी तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी की समझ में नहीं आई। इस तरह बेशक ना कान में आवाज पड़ेगी और ना तू धोखा खा पाएगी। जाओ खुदा तुम्हारी मदद करे। परिजात गेंद के साथ साथ रवाना हुई और पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी। कानों की रुई दोबारा ठीक की और ऊपर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद हुई, लेकिन परिजात के कान तो बंद थे। उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता था। वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परिजात ने अपने कानों की रुई निकाली। सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है, इसे पकड़ लो, ये चोर है। परिजात ने बढ़कर उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूँ। परिजात ने कहा, गाने वाला दरख्त कहाँ है? चिड़िया ने उसका पता बताया और कहा कि इसकी शाख तोड़ लो, यही काफी है। परिजात ने उसकी शाख तोड़ ली। फिर सामने के चश्मे से वहीं रखा हुआ एक चांदी का घड़ा भर लिया। फिर परिजात ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर के हो गए हैं, किस पर अच्छे होंगे? चिड़िया बोली, ये सब तिलिस्म का खेल है। इसी चश्मे का पानी डालो, फिर खुदा की कुदरत देखो। परिजात ने पहले अपने भाइयों के पहचान कर उन पर सुनहरे चश्मे का पानी छिड़का। वो उसी वक्त असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद तीनों ने मिलकर उन तमाम आदमियों पर भी पानी छिड़का जो पत्थर के हो गए थे। पानी पड़ते ही सब के सब हुक्म खुदा से उस वक्त असली हालत में आ गए और परिजात का बेहद शुक्रिया अदा किया।
اس کے بعد سب نے پہاڑ کے نیچے اتر کر دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ سب نے اپنے گھوڑے پہچانے اور ان پر سوار ہو کر اپنے راستے پر چل پڑے۔ وہاں آ کر دیکھا فقیر نہ تھا اور اس کی کوٹیا بھی نہیں۔ صاف میدان پڑا ہے۔ بڑی ذات کہنے لگی یہ فقیر بھی طلسم سے متعلق تھا۔ جب طلسم ہی ختم ہو گئی تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سب نوجوانوں کو رخصت کیا اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے وطن روانہ ہو گئی۔ گھر آ کر اس نے گانے والے درخت کی شاخ ایک موزوں جگہ پر لگا دی اور عمدہ حوض میں فوارہ تیار کر کے اس میں چشمے کا پانی ڈال دیا۔ جب اگلے دن دیکھا تو اس شاخ کے بجائے ایک پورا درخت کھڑا تھا اور اس میں عجیب و غریب سر پھوٹ رہے تھے۔ حوض لبریزہ تھا اور فوارہ زور سے چل رہا تھا۔ بارہ دری میں چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا اور چڑیا بڑی عمدہ باتیں کرتی تھی اور پورے شہر میں ان چیزوں کی بڑی دھوم ہو گئی۔ جو لوگ ان عجائبات کو دیکھنے آتے حیران رہ جاتے۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کھیل کر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں بادشاہ کی سواری مل گئی۔ انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں لیکن اپنا سا منہ ہو گیا۔ مجبوراً مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب بادشاہ گزرا تو جھک کر تعظیم بجا لائے۔ ان کو دیکھ کر بادشاہ کی طبیعت خود بخود کھینچنے لگی۔ چنانچہ سواری دیکھ کر دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تعمیر کروایا تھا، اس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں لمحہ با لمحہ محبت بڑھ رہی تھی۔ صرف بات بڑھنے کو پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بہمن نے عرض کیا کہ شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بغیر اجازت تم شکار گاہ میں کیوں گئے؟ دونوں نے ہاتھ باندھ کر کہا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں شکار کھیلنا منع ہے، آئندہ خطا نہیں ہوگی۔ بادشاہ ان کے طور طریقے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا اچھا میرے ساتھ آؤ، دکھاؤ کیا شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو لیے۔ جنگل میں جا کر تھوڑی دیر میں کئی شیر مار لیے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیے۔ بادشاہ ان کی جرت اور مہارت سے اور بھی متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ شاہی محل میں چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے پھر ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ ہماری ایک بہن ہے، ہم نے قسم دی ہوئی ہے کہ آپس میں مشورے کے بنا کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہم اس سے پوچھ لیں اور کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ دونوں بھائی گھر آئے اور بادشاہ کی دعوت کا ذکر پری ذات سے کرنا بھول گئے۔ دوسرے روز بادشاہ سے شکار گاہ میں ملاقات ہوئی تو دونوں شرمندہ اور معذرت کی کہ حضور ہمیں کل یاد ہی نہیں رہا، کل پوچھ کر پھر حاضر ہوں گے۔ غرض اسی طرح 3 دن برابر بھولتے رہے۔ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دیا اور کہا اس کو کمر میں باندھ دو، جب کپڑے اتارو گے تو یہ گرے گی تو تم کو یاد آ جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے شکریہ ادا کیا اور گیند کمروں پر باندھ لی، اور رات کو جب لیٹنے لگے تو گیند کپڑوں سے گر گئی اور انہیں بادشاہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں نے اسی وقت پری ذات کے پاس آئے اور بادشاہ کی دعوت کا ذکر کیا۔ پری ذات کہنے لگی تم نے پہلے ہی یاد کیوں نہ رکھا؟ خیر میں اپنی چڑیا سے معلوم کر کے بتاتی ہوں۔ چڑیا کے پاس آئی اور سوال کیا کہ میرے بھائیوں کو بادشاہ نے دعوت دی ہے، جانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا کہ ہاں۔ پری ذات بھائیوں کے پاس آئی اور کہا کہ آپ بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور دوسرے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دیں، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز پھر شکار گاہ میں بادشاہ سے ملے اور کہا کہ ہماری بہن بہت ناراض ہوئی کہ تم نے پہلے دعوت کیوں نہ قبول کی، اور اگر آپس کی قسم کا پاس تھا تو اسی دن کیوں نہ یاد رکھا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا کوئی بات نہیں، اس میں بھی کچھ بہتری ہے۔ پھر وہ ان دونوں بھائیوں کو لے کر محل سرا میں داخل ہوئے۔ رستے میں لوگوں نے دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کہاں کے شہزادے ہیں۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ بادشاہ بہمن اور پرویز کو لے کر ایک کمرے میں آیا اور پھر دسترخوان پر کھانا چنا گیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بادشاہ کی حالت تھی جی چاہتا تھا دونوں اس کی نظروں کے سامنے رہیں۔ جب تک کھانا کھایا جاتا رہا بادشاہ بار بار ان کو دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد محفل رقص و سرور منعقد ہوئی۔ دیر رات تک دونوں بھائی بادشاہ کے مہمان رہ کر رخصت ہونے لگے تو دست بدست درخواست کی کہ کل جب حضور شکار سے واپس ہوں تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت دیں۔ بادشاہ جو روز بروز ان کا معتقد ہوتا جاتا تھا انکار نہ کر سکا اور کہنے لگا بچوں میں ضرور تمہارے ہاں چلوں گا۔ دونوں بھائی گھر آئے، سب قصہ اپنی بہن پری ذات کو سنایا۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز تو شکار گاہ شکار چلے گئے۔ پری ذات چڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی
میری پیاری چڑیا، آج ہمارے ہاں بادشاہ کی دعوت ہے، کیا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو حکم دو کہ اچھے اچھے کھانے تیار کریں، لیکن ایک موتیوں کی کھیر ضرور پکانا۔ پری زاد نے کہا موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی باغ میں فنا درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے چاہو موتی نکال لو۔ پری زاد نے خود جا کر کھودا تو واقعی لاتعداد خزانہ گڑھا تھا۔ اس نے ایک صندوقچی موتیوں کی نکالی اور بچی کو بلا کر مختلف کھانے پکانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی موتیوں کی صندوقچی دیکھ کر کہا کہ اس کی کھیر بناؤ۔ باورچی حیران ہو گیا اور کہا کہ بیگم صاحبہ، موتیوں کی کھیر کس طرح پکے گی اور کیسے کھائی جائے گی؟ پری زاد نے کہا تم کو اس سے کیا، تم کو جو حکم دیا وہ کرو۔ باورچی نے کہا کہ بہتر حضور۔ بہمن اور پرویز تمام دن بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے۔ شام کو جب واپسی کا وقت آیا تو دونوں بھائیوں نے بادشاہ کو رات کا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور شکار گاہ سے سیدھا ان کے گھر آیا۔ جب پری زاد کو معلوم ہوا کہ بادشاہ تشریف لائے ہیں تو وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ دوڑ کر دروازے پر استقبال کیا۔ بادشاہ نے پری زاد کو دیکھا تو اس کے سینے میں ایک کوک اٹھی، جیسے بہمن اور پرویز کو دیکھ کر اٹھی تھی۔ اس نے پری زاد کو بیٹیوں کی طرح پیار کیا اور پھر تینوں بہن بھائی بادشاہ کو اپنے محل کے باغ دکھانے لے گئے۔ وہاں بادشاہ نے درخت سے طرح طرح کی آوازیں آتی سنی تو بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بہمن نے سب حال کہہ سنایا کہ ہماری بہن نادر و نایاب تحفہ اس طرح لائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور درخت کا دل آویز گانا سنتا رہا۔ پھر حوض اور فوارہ دیکھا جس میں سنہری پانی برستا تھا۔ اس کے بعد بولتی چڑیا کے پنجرے کے پاس آیا، وہاں بہت سے پرندے اس کے گرد جمع تھے۔ پری زاد نے کہا غافل چڑیا، بادشاہ سلامت کھڑے ہیں۔ چڑیا فوراً مؤدب ہو گئی، بادشاہ کو سلام کر کے معذرت خواہ ہوئی۔ بادشاہ اس کی گفتگو سن کر بڑا حیران ہوا۔ جب یہ سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تو چڑیا نے کہا مجھے بھی وہیں لے چلو۔ پری زاد نے چڑیا اپنے ساتھ لیا اور کمرے میں پنجرا لٹکا دیا۔ بادشاہ کھانا کھانے لگا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا یہ کیسی کھیر ہے کہ موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ میں سمجھا تھا کہ تم سب عقل مند ہو، لیکن یہ ایسی بیوقوفی ہے جس کا جواب ملنا مشکل ہے۔ بہمن، پرویز اور پری زاد خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو حیران ہیں اور ہمیں بیوقوف بتاتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہا پیدا ہوئے ہیں، اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ بادشاہ چڑیا کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ چڑیا، اگر تم راز کی باتیں جانتی ہو تو بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ چڑیا نے کہا کہ ملکہ کی بڑی بہن، جن کا بیاہ آپ نے ان کے حسب مرضی نان بائی اور باورچی سے کرایا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھیں۔ چنانچہ ولادت کے وقت انہوں نے اپنی پہلی اور دوسری بار کے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر باغ کی نہر میں بہا دیا تھا اور مشہور کر دیا تھا کہ بلی اور کتے کا بچہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، اسے بھی اسی طرح نہر میں بہا دیا اور آپ کو کہا کہ مردہ چوہا پیدا ہوا، لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے آپ کے مالک کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان کی خوب پرورش کی، پڑھایا اور لائق فائق بنایا۔ اب وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ روتا ہوا اٹھا اور اپنے بچوں کو گلے لگا کر بے حد رویا اور معافی مانگی کہ بیٹا میری لا علمی میں تم میری محبت سے محروم رہے۔ پھر تینوں بچوں کو لے کر جامع مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا دیا اور پنجرا کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں جا گرا اور ساری صورتحال بتا کر معافی مانگی، اور ملکہ بھی رونے لگی اور بادشاہ کو اٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام میں بھیجا تاکہ غسل کر کے لباس تبدیل کرے۔ خود بادشاہ نے ملکہ کے ہاں حاسد بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آ گئی، اس وقت سب نے مل کر کھانا کھایا۔ دوسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا۔ پری زاد، پرویز اور بہمن کے ساتھ نئے محل میں آ گئی۔ بادشاہ بھی یہیں رہنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ایک عرصہ تک نہایت عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی اور اللہ کے فضل سے کوئی مصیبت پیش نہ آئی۔